نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 144 اس سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ اے ایمان والو، مسلمانوں کے سوا کافروں کو اپنا حلیف نہ سمجھو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کی صریح حجت قائم کر لو؟ جیسے آیت نمبر 139 میں اللہ کریم نے اسی طرح بات کی تھی منافقوں کے متعلق، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی بجائے کافروں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ یہ نشانی اللہ کریم نے منافقوں کی بتائی تھی، اور یہاں پر خطاب ایمان والوں کو کر کے اس بات سے منع کیا کہ یہ کام جو ہے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا، یہ منافقین کی خصلت ہے۔ کن کی خصلت ہے؟ منافقین کی خصلت ہے۔ وہاں اللہ کریم نے منافقوں کی نشانی بتائی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں یا ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اور یہاں اللہ کریم نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ حکماً کہا کہ اے ایمان والو، مسلمانوں کے سوا کافروں کو اپنا دوست نہ جانو، نہ سمجھو، اور ساتھ یہ تنبیہ بھی کی کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو، کہ رب کریم بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے کسی کو بھی سزا اور جزا کا معاملہ نہیں کریں گے۔ کافروں کو جہنم کی سزا دی جائے گی تو ان کے کفر کی وجہ سے، اور منافقین کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو ان کے نفاق کی وجہ سے۔ اب اللہ کریم کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم یہ عمل کر کے اپنے خلاف ایک دلیل قائم کرنا چاہتے ہو کہ تم ان میں سے ہو جو منافق ہیں، ایمان والوں میں سے نہیں، کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اللہ کو دلیل دے دینا۔ اللہ کریم خود فرما رہے ہیں اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ دوستی کر کے اللہ تمہیں متنبع کر رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ خصلت جو ہے یہ منافقین کی ہے۔ ایمان والوں کی یہ خصلت نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی کریں۔ اب اگر تم ایسا کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے رب کریم کو حجت دے رہے ہو، دلیل دے رہے ہو۔ تو جب قیامت کے روز حساب و کتاب کیا جائے گا تو پھر یہ دلیل جو ہے تمہارے حق میں استعمال کی جائے گی کہ تم نے منافقین کو، تم نے کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا تھا،
اور اللہ نے یہ صاف بتا دیا تھا کہ جو کافروں کو ایمان والوں کو چھوڑ کر دوست بناتا ہے وہ مومن نہیں، ایمان والے نہیں، وہ منافق ہیں۔ تو اب یہ دلیل، یہ ثبوت آپ اپنے ہاتھوں سے رب کریم کو مہیا کر رہے ہیں، اور لکھ لیا جائے گا اس بات کو کہ آپ نے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے رکھا، تو پھر اللہ کریم اس حجت کو، اس دلیل کو قیامت کے روز آپ کے لیے استعمال کرے گا۔ اور پھر جن کے ساتھ آپ نے دوستی نبھائی، جن کے ساتھ آپ نے اپنا تعلق نبھایا، انہی کے ساتھ آپ کا حشر کیا جائے گا۔ اس لیے رب کریم نے ایمان والوں کا نام لے کر ان کو اس بات پہ تنبیہ کی کہ بعد آ جاؤ، اس کام سے بعد آ جاؤ۔ اللہ کریم بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی دلیل کے کسی کو بھی سزا نہیں دے گا، کیونکہ وہ عادل ہے۔ اور عدل ہمیشہ یاد رکھیے گا دلیل اور حجت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جج جو ہے نا اپنی ذات سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، عادل کوئی بھی ہو نا، وہ اپنی سوچ اپلائی نہیں کرتا کسی بھی فیصلے کو کرنے کے لیے، وہ معاملات کو دیکھتا ہے، دلیل مانگتا ہے، حجت مانگتا ہے، شہادت مانگتا ہے۔ تو ان دلائل کی موجودگی میں، ان شہادتوں کی موجودگی میں جج فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر ہمارے خلاف اللہ کے سامنے کوئی دلیل موجود نہ ہوگی، ہمارے کفر کی ہے یا ہمارے ان نفاق کی، تو اللہ کریم کبھی بھی ہمیں جہنم میں پھینکنے کا حکم صادر نہیں فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات ارض و سما میں اس سے بڑھ کر تو عدل کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن اگر دلیل نکل آئی اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو مہیا کیا، کاتب الکاتبین جو لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک ایک لمحے کی رپورٹ آپ کی تیار کر رہے ہیں، میری اور آپ کی رپورٹ ہر لمحے کی تیار ہوتی، ہمیں علم نہیں ہے، رب بتا بھی رہا ہے، رب سمجھا بھی رہا ہے۔ ایک تو وہ خود مشاہدہ کرتا ہے کائنات کے ایک ایک ذرے کا، خود مشاہدہ کرتا ہے، اور دوسرا اس نے لکھنے کے لیے بٹھا رکھے ہیں۔ اور آپ کے رجسٹر جو ہیں وہ جب انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ ساتھ ہی اس کے رجسٹر بھی جو ہیں وہ وہاں پر جمع کرا دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ رجسٹر کھل جائیں گے۔ تو اگر ان رجسٹر میں یہ لکھی ہوئی بات آپ کے لیے دلیل کے طور پر پیش کی جائے گی کہ آپ نے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنایا تھا، تو پھر یاد رکھیے گا دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے کوئی وہاں بہانہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ کریم نے متنبع کر دیا، دوستی کرنی ہے تو ایمان والوں کے ساتھ کرو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی کی چندہ ضرورت نہیں، اور یہ تمہارے اپنے ہی لیے نقصان دہ۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اور بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ دوزخ کے 3 طبقات، درجات جو ہیں وہ قرآن کی نص سے ہی کتابوں میں ملتے ہیں، 3 نام ملتے ہیں۔ پہلا جو طبقہ ہے، درجہ کہہ لیں، اس کو جہنم کہتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ہے لظی، تیسرا درجہ ہے الخوتامہ، چوتھا ہے السعیر، پانچواں ہے سقر، چھٹا ہے جہیم، اور ساتواں حاویہ۔ ما ادراک ما ہی نار الحامی، پڑھا ہے نا حاویہ، امہ حاویہ، یہ 7واں درجہ۔ تو 7 درجات ہیں دوزخ کے، اور سب سے نچلے درجے میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں منافقوں کو پھینکوں گا۔ کافر شاید اوپر ہوں کہیں پر، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، 5ویں میں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن منافقوں کے متعلق رب کریم نے بتا دیا کہ یہ دوزخ کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، اور پھر ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے کہ جو ان کو وہاں سے نجات دلا سکے۔
ان کی مدد کر سکے، ان کو نکال سکے، ان کے لیے مقرر کی ہوئی سزا میں کوئی کمی کر سکے یا کروا سکے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا یہ جرم ہے اور گناہ ہے، بیچ میں لٹکے رہنا، مذبذبین، تذبذب کا شکار رہنا کہ یہ کروں کہ یہ کروں۔ جی جب واضح اللہ کریم کے احکامات آ جائیں، انسان کے علم میں بات ہو، تو پھر تذبذب کا شکار ہونے والا اصل میں خصلت رکھتا ہے منافقین کی۔ بھئی شراب حرام ہے کہ نہیں؟ اب کسی محفل میں، کسی مجلس میں، جیسے آج کل ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ ماشاءاللہ، ہمارے عام گھروں کی شادی بیاہوں میں نا یہ پارٹی دی جاتی ہے دولہے کی طرف سے، شراب کی پارٹی، باربیکیو کرتے ہیں، سار شراب چلتی ہے، عام ہو گیا، اب یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ شراب مہیا کی جاتی ہے دوستوں، انجوائے کرنے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے، مہندی تیل جس کو آپ کہتے ہیں نا۔ یہ بہت ہائر طبقے کی بات نہیں کر رہا، میں لوور مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جیسے جو گھرانے ہیں ان گھروں میں یہ عام ہے، سوائے چند ان گھرانوں کے جن پر اللہ کا کرم ہے، جن کو اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ بڑا مشکل کام۔ تو شراب کا گلاس آپ کے سامنے آ گیا، اب آپ تو تذبذب کا شکار ہو گئے، میں پیوں کہ نہ پیوں؟ جی جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ شراب حرام ہے۔ شراب ابھی آپ نے پی نہیں، پیئیں گے تو پھر تو آپ گناہ گار ہو گے نا، پھر تو آپ نے انکار کر دیا، اللہ کی نافرمانی کر دی۔ ابھی آپ بیچ میں کھڑے ہیں، پیوں کہ نہ پیوں، تو یہ بھی خصلت کس کی ہے؟ منافق کی خصلت۔ دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے انسان کو، یا میں ادھر ہوں یا میں ادھر ہوں، یا میں ماننے والا ہوں یا میں نہیں ماننے والا۔ ایسا نہیں ہوتا، آدھا تیتر آدھا بٹیر کبھی نہیں ہوتا۔ جو پسند آیا مان لیا، جو پسند نہ آیا اس کو نہ ماننا، یہ یہود کی خصلت تھی، اور یہود میں ہی سے منافقین تھے سارے، علیحدہ سے کوئی قوم نہ تھی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی قوم، وہی مسلمان بنے دکھاوے کے، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ ان کی خصلتیں تھیں۔ اپنی کتاب میں سے میں جو پسند آیا مان لیا، جو پسند نہیں آیا اس کو بدل دیا۔ تو لہٰذا دین پسند ناپسند کا نام نہیں۔ تو لہٰذا جو اس درجے میں لٹکا رہا، اللہ نے فرمایا اس کو میں دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں پھینکوں، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا دین کے معاملے میں تذبذب کا شکار نہ ہوا کریں۔ دو ٹوک بات ہے، نہیں پتا تو کسی سے پوچھ لیں، صاحب علم سے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں ہمارا بھلا ہو جائے اس یگ میں اور اس یگ میں بھی، تو پھر ہمیں دین کے متعلق سوچنا پڑے گا۔ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا رسول کیا چاہتا ہے؟ بھائی دنیا جائے جہنم میں، دنیا کیا چاہتی ہے؟ تو میٹر نہیں کرتی۔ ایمان والے کے لیے دنیا میٹر نہیں کرتی۔ لہذا جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا آسان علاج یہ ہے کہ کسی صاحب علم سے پوچھ لیں، مجھے بتا دیں یہ معاملہ کیا ہے، اور پھر اس رستے پر چلیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا رستہ ہے۔ یہی طریقہ ہے انسان کو بچنے کا۔ پھر اللہ کی ارشاد فرمائے الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ اب جو نفاق کی وادی میں گر گیا، منافق ہو گیا، اور مرنے سے پہلے اللہ کریم اس کو مہلت دے رہا ہے، مگر جو لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، پہلی شرط دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے پہلی شرط رب کریم نے منافقین کے لیے لگائی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی حسرتوں سے باز آ کر توبہ کر لیں۔ پھر فرمایا وَأَصْلَحُوا، پھر سنور گئے، دوبارہ اس طرح سفر نہ کیا، اس طرح کبھی پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ سنورنے کا مطلب یہ، اصلحو کا مطلب یہ ہے
اپنی اصلاح کر لی، پہلے توبہ کی، غلطی ہوگی مالک مجھے معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا، پھر فرمایا اصلحو، پھر سنور گئے، پھر پلٹ کر کبھی اس طرف نگاہ نہ کی۔ پھر تیسری بات فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور پھر اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی سے جوڑ لیا، پکڑ لیا رب کریم۔ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی مضبوطی سے اکٹھے ہو کر پکڑ لو۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا اپنی اصلاح کر لینے کے بعد وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یا اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط جوڑ لیا، تیسری شرط۔ پھر فرمایا چوتھی بات وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور پھر اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا۔ جو میل کچیل تھی، جو اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی خواہش دین میں شامل کی ہوئی تھی، اس کو صاف کر دیا۔ کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ پہلے اپنی خصلت سے باز آئے، اللہ سے معافی مانگ لی، پھر اس کے بعد سنور گئے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، اس طرح پلٹ کر کبھی دھیان نہ کیا، پھر اللہ کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو مضبوط کر لیا، جوڑ لیا، اللہ کے دامن کو تھام لیا، اللہ کی رسی کو تھام لیا۔ اور چوتھا پھر یہ کہ اللہ ہی کے لیے اس دین کو خالص کر لیا، ساری میل کچیل نکال دی، خالص کر لیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب یہ چار کام منافق بھی کر لے گا، وہ جس کو 7ویں درجے میں پھینکنا تھا، یہ چار کام اگر وہ بھی کر لے گا تو اللہ کہتا ہے یہ مومنوں کی سنگت میں ہوں گے، پھر یہ ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوں گے قیامت کے دن جو ایمان والے ہیں، جو اب جو کیا زندگی میں نا 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، اب اس کا کوئی حساب و کتاب، یہ ہے توبہ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے دوستو بھائیو، اگر انسان توبہ کر لے، توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، سفر اللہ کی طرف کر لینا، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لینا، دنیا سے منہ موڑ کر دنیا بنانے والے کی طرف اپنا رخ کر لینا۔ اور اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ کریم جتنے کیے ہوئے گناہ ہوتے ہیں رب کریم، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، رب کریم مٹا دیتا۔ پھر یہ نہیں پوچھتا کہ یہ چھوڑوں کہ یہ نہ چھوڑوں، یہ معاف کروں کہ یہ نہ معاف کروں، وہ اتنا رحیم ہے۔ صدیوں کے کیے ہوئے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے دھو دیتا ہے، کس شرط پر؟ اگر انسان سچے دل سے رب کریم سے معافی مانگ لے، سچے دل سے معافی مانگ لے، مولا غلطی ہو گئی، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور سچے دل سے کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ڈھونگ نہ کرے، جیسے کسی نے کہا تھا نا توبہ کی، پھر توبہ کی، توبہ کر کے توبہ توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کہہ ہوتی، ایسی توبہ نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ غلطی کی پھر معافی مانگ سکتے ہیں، معافی تو ہر گناہ پہ مانگنی چاہیے، اور آپ مانگ سکتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ معافی اور توبہ میں فرق ہے، یاد رکھیے۔ توبہ ایسی معافی ہوتی ہے جس میں یہ عہد بھی کیا جاتا ہے کہ رب کریم واپس میں پلٹ کر گناہوں کی زندگی میں نہیں جاؤں گا۔ یہ معافی اور توبہ میں فرق ہے۔ ایک آپ نے غلطی کی، آپ نے مولا مجھے معاف کر دے، وہ معاف کر دے گا، لیکن ابھی آپ کا واپس پلٹنے کا عہد آپ نے نہیں کیا، کیا وہ واپس زندگی میں نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ کے سامنے آپ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مولا جو میں نے کیا یہ معاف کر دے، آئندہ میں تیرا تابع دار فرما بردار بن کر رہوں گا، گناہوں کی زندگی میں واپس نہیں جاؤں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور جب ایسا عہد رب کریم کرتا ہے نا، کہ اللہ کے ساتھ بندہ کرتا ہے، تو پھر رب کریم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے،
اور پھر ان کو ایمان والوں کی صف میں شامل کر لیتا ہے۔ یہ اس کا انعام ہے سچے دل سے توبہ کرنے۔ پھر فرمایا کن مومنوں کے ساتھ رب کریم ان کو اکٹھا کر دے گا وہاں پر؟ ان مومنوں کے ساتھ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ مومنوں کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، ان لوگوں کے ساتھ جو اجر عظیم کے ساتھ نوازے جائیں گے۔ ایسے منافقین جو توبہ کر لیں گے، اللہ کریم کہتا ہے ان کے ساتھ میں ان کو رکھوں۔ اتنا بڑا عمل ہے یہ توبہ کر لینا۔ یہ تو منافقین کی توبہ ہے نا، منافقین کی توبہ۔ ہمارا درجہ تو ان سے کہیں بلند ہے نا۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ٹوٹا پھوٹا سے گناہ گار ہیں، ایمان والے ہیں۔ تو یہ منافق کی توبہ کا یہ اجر ہے، تو ایمان والے کی توبہ کا اجر کیا ہوگا؟ اس سے بلند ہوگا، یقیناً بلند ہوگا جی۔ اس لیے اللہ کے ہاں توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کو توبہ کرنے والا اور معافی مانگنے والا بندہ بڑا محبوب ہے۔ اس لیے اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کوٹ کی کہ آپ روزانہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے، 100 مرتبہ۔ حالانکہ کائنات ارض و سما میں آپ جیسا کوئی معصوم پیدا ہی نہیں کیا رب کریم نے، انبیاء سارے معصوم ہوتے ہیں، اور یہ تمام انبیاء کے سردار اللہ کے محبوب اور حبیب، آپ فرماتے ہیں میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ کس لیے؟ کہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، اس کا ایک علیحدہ سے اجر ہے۔ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ ہر معافی پر اللہ درجہ بلند کرے گا، ہر معافی پر آپ کو آپ کا درجہ بلند کرے گا۔ جیسے ہر برائی پر آپ کا درجہ نیچے جائے گا دوزخ کی طرف، ویسے ہر استغفار پر رب کریم جنت کے درجات میں آپ کے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ یہ استغفار کا فائدہ ہے، تو لہذا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وامنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ دیکھیں شان کریمی اس کی، کہتا مجھے کیا ملے گا تمہیں دوزخ میں پھینک کر؟ منافقین ہو یا کافر ہو تمہیں دوزخ میں پھینک کر میں کیا کروں گا؟ یعنی کہ دنیا کا بادشاہ یا سلطان ہو، چودھری ہو، تو اس کو کسی کو سزا دے کر مزہ آتا ہے یا سکون آتا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میری بادشاہی بڑی قائم ہوگی، لوگ مجھ سے ڈریں گے، یہ ہے وہ ہے، بہ جا ہو جائے گی، یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ کے ہاں تو یہ چیز نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ ہاں اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ، ایمان والے تم اگر ہو اور میرا شکر ادا کرنے والے ہو، تو پھر میں تمہیں عذاب کیوں کر دوں گا؟ اور تمہیں عذاب دے کر میں کیا کروں گا؟ مجھے کیا ملے گا عذاب دے؟ یعنی کہ اللہ کریم یہ جانا چاہتے ہیں کہ میرا منشا نہیں ہے کہ تمہیں میں عذاب دوں، لیکن اگر تم ایمان والے ہو اور شکر ادا کرنے والے ہو، اور اس کی اپوزٹ اگر بندہ بے ایمان ہے اور کفر کرنے والا ہے، تو پھر اس کی اپنی مرضی، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، ورنہ اللہ کا منشا یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی عذاب دے۔ اللہ کی اپنی تخلیق ہے، اللہ کی اپنی مخلوق پیدا کردہ چیز ہے نا، اللہ کیسے چاہے گا؟ اور پھر آپ نے سن رکھا ہے اللہ 70 ماہوں سے بھی بڑھ کر انسان سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں کیا کروں گا تمہیں دوزخ میں پھینک کر؟ ہاں اگر تم ایمان والے بن جاؤ اور شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ بڑا قدر شناس، وقان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا حق، جو حق کرتا ہے نا کسی کا، حق ادا کرنے والا اور قدر شناس، سب سے بڑا قدر شناس اللہ ہے۔ تم نیکی کر کے تو دیکھو، اللہ تمہیں ایسا اجر عطا کرے گا کہ تمہارے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ کائنات ارض و سما میں اس سے زیادہ قدر کرنے والا کوئی نہیں۔ شاکر ان کا یا مطلب یہ ہے کہ میں تم حقیقت میں سب سے زیادہ قدر شناس میں ہوں تمہارا، تم کر کے تو دیکھو۔ علیما، اور خوب جاننے والا، تمہارے ہر کام کو جانتا بھی ہے، اور تم جو اچھا عمل کرو گے مجھ سے زیادہ تم اچھا کو قدر شناس نہیں پاؤ۔ تو آج الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔
اللہ کریم نے چاہا تو اسی کی توفیق سے کل ہم چھٹے پارے سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔